शेख, ये बताएं, नाउ दैट यू नो माशाल्लाह यू स्पोकन एट सो मेनी प्लेसेस, कॉन्फ्रेंसेस, ये वो, डू यू गेट नर्वस? बहुत अरे बहुत सारे ज़्यादा। लोगों को लगता है ना, यू नो विद लॉट ऑफ अस कि यार नहीं इट्स मैं सेकंड बहुत नेचर, कि बस ना जाए ना जाके ना टॉक दे के आ जाए, क्या मसले की बात है। नहीं मैं बहुत नर्वस होता हूँ। और सुबहान अल्लाह, बस ये होता है कि अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो ऑडियंस आप लोग भी माशाल्लाह स्पीकर्स हैं, आपको पता होगा, ऑडियंस जितनी करीब होती है ना उतना ज़्यादा बंदा नर्वस होता है। जितना ऑडियंस दूर होती है ना, और जितना मतलब अगर आप किसी बहुत बड़े एरिना में बोल रहे हैं ना, उसमें नर्वसनेस कम होती है, क्योंकि उसमें आपकी ना लोग आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होते। तो आपको पता होता है लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ आई थिंक मेरे साथ एक्सपीरियंस ही है। लेकिन जब मेरे साथ कोई बिल्कुल साथ ऐसे आसपास बैठे होते हैं ना, तो मेरी नर्वसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, नंबर वन। अच्छा। नंबर टू ये है कि शुरू में नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नर्वसनेस कम हो जाती है। तो लेकिन तीसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि मैं मेरे लिए जिस दिन मैंने पहले दिन जब लेक्चर की तैयारी की थी ना, जिस दिन बंदा टेंशन में आके और नर्वस होकर बंदा तैयारी करता, आज भी मुझे उसी नर्वस के साथ तैयारी करनी पड़ती है। और मेरे लिए बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि एटलीस्ट जो है ना, कई दफ़ा मुझे कुछ स्टेटमेंट्स याद करनी पड़ती हैं, लोगों को नहीं पता इस बात का, एंड पीपल डोंट थिंक। बल्कि एक किताब है, मैं पिछले दिनों आप गए होंगे एक्सपो में, पिछले दिनों मैं गया था, एक किताब मिली है मेहदी हसन की। अगरचे बंदा इतना पता नहीं पसंदीदा है कि नहीं, मेहदी हसन बड़ा जर्नलिस्ट है, मशहूर है जजीरा का। तो उसकी ये है कि हाउ टू विन एवरी आर्गूमेंट, ये बड़ी मशहूर किताब है, पिछले दिनों ख़त्म मैंने पढ़ी है, 2-3 दिन इस पे पहले। कुछ क्लिप्स भी इसके चलते रहे, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो किताब है इसके अंदर जो मेहदी हसन ने ना, मैं हैरान हो गया था। वो बहुत एलोक्वेंट स्पीकर है, यानी अगर आप देखें वो बहुत तेज़ बोलता है, और वो ही डजंट यू नो, नहीं, ही इज एट द हाँ टॉप बहुत टॉप ऑफ द लाइन है वो इस चीज़ में एटलीस्ट। तो मैं हैरान हो गया अरसलान भाई जब मैंने उसका बैकग्राउंड, द थिंग दैट एक्चुअली मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, उससे पहले भी था, उसके बोलने से तो इंप्रेस होता ही है बंदा, लेकिन द अमाउंट ऑफ होमवर्क दैट ही डज, और बाकायदा लिटरली वो याद करता है अपने सेंटेंसेस को। आई डिडंट नो। वो कहता है कि मैं अपनी कई स्पीचेस को याद करता हूँ, कहता है जितनी छोटी स्पीच होती है 10-15 मिनट की, मैं लिटरली लर्न दोस, आई मेमोराइज देम। और कहता है मैं यानी उसके सामने खड़े होके, शीशे के सामने खड़े होके, मैं कहता है आपस में देखता हूँ कि मेरे यानी हाथों के एक्शंस क्या हैं, वो सारे सुभान अल्लाह। तो यानी इंसान हम समझते हैं कि यार कैमरे के सामने बोल रहा है, पता नहीं इसको तो बड़ा कुछ है, लेकिन द अमाउंट ऑफ, अच्छा मैं इसी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ, बहुत द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, और जितनी आप मेहनत करेंगे ना। अच्छा, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो स्पेशली यूट्यूब और सोशल मीडिया ने किया ना, एवरीबडी सीज द ग्लैमर एंड नोबडी सीज कि यार लोग कितनी, जो लोग हैं, अक्सर लोग बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं इसके पीछे, एंड देयर इज अ ट्रांजिशन टू इट, यू नो हाउ, यानी इवन एट यूथ क्लब आई थिंक ज़िया भाई एंड अदर्स जो शुरू से हो रहा, आप सभी, यानी एक बड़ी जर्नी है दीन के बारे में ना अरसलान भाई, दीन के बारे में हमें ज़्यादा हसास होना पड़ता है, लेकिन दीन के अलावा जो मटीरियल है ना, तो वहाँ पे आपका फोकस सिर्फ ये है कि अम्यूज़ करना है अगले को। लेकिन ये जो दीन है ना, यहाँ पे अल्लाह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे आती है। मैंने आपको बताया, मेरे लिए खासतौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि मुझे लोग अब समझते हैं कि आपने मदरसे पढ़ा हुआ है, तो मुझे तो अब इस बात का भी बड़ा मसला आता है मेरे मुँह से अरबी गलत ना निकल जाए, और मुझे बड़ा मसला होता है इस चीज़ का। तो यानी ये अल्लाह की तरफ से भी जिम्मेदारी, आप नबी के, सीधी सी बात है, स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये नबी का, आप एक आलिम के इस जगह पे बैठ के आप बोल रहे हैं, और आपसे वाकई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ऐसी। तो शेख, मैं आपसे एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल तो नहीं करना चाहिए, बट फॉर आवर ऑडियंस दैट एनी, माशाल्लाह दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स एट यूथ क्लब, ज़िया भाई, तोहा, मोहम्मद अली, आप हैं, ज़ीशान भाई हैं, बहुत सारे और भी आप उसमें, ठीक है। मुझे लगता है, आप ना करेंगे शायद इसको, कि इन टर्म्स ऑफ इल्म, ठीक है, यू हैड द मोस्ट रिगरस जर्नी, एंड यू नो अल्लाह ताला कबूल करे। इन टर्म्स ऑफ अनदर क्राइटेरिया विच इज़ अ क्राइटेरिया टुडे, फेम, ठीक है, you fall behind a lot of them, ठीक है। and why am I asking this, have you ever felt that? and you know, बहुत सारे लोग हमारे जो है ना, बस YouTube व्यूअरशिप को देख के ना बस दुखी हो जाते हैं कि यार कुछ हुआ ही नहीं, कि जी वो उनको तो मिलियन व्यूज़ मिल गए, मेरे पे 10,000 व्यूज़ हैं, इतने वो हैं। उसको आप कैसे, अगर फील होता है कभी, कैसे कोप अप करते हैं, क्या चीज़ है, क्या जहन में होना चाहिए, क्या नीयत होनी चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है। बिल्कुल ऐसे है, इल्म के हवाले से तो चलें, मुझे नहीं दावा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जो मैं बाकायदा मदरसे से पढ़ा, बाकियों को अल्लाह ने मौका नहीं दिया, मेरे पर बड़ा एहसान है अल्लाह का। इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप आई डू फील समटाइम्स, हाँ वाकई बड़ा आता है फ़र्क, कई दफ़ा बल्कि बड़े फ़नी भी होते हैं, कि बड़ा क्लियर नज़र आता है जब हम लोग मिल के लेक्चर्स देने जाते हैं, तो एक बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस होता है उनकी ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल का और मेरी ट्रीटमेंट के साथ। बल्कि मेरे साथ ये हुआ कि मोहम्मद अली और मैं एक जगह टॉक देने गए हुए थे किसी आउट ऑफ सिटी में, तो हुआ ये कि अच्छा हम दोनों की तस्वीर लगी हुई है, तो हम दोनों की तस्वीर लगी है, तो अच्छा अब सारों को पता है जी, अच्छा जो बुलाने वाले उनको पता है कि 2 भाइयों को बुलाया, अच्छा देखने वाले हैं वो सिर्फ एक को शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो अली भाई को एक फ्लावर पकड़ाया, बुके पकड़ा के चले गए अंदर,
میں دیکھی جا رہا, میں نے کہا چلو یار اندر چلتے ہیں. اچھا پھر ہوا یہ کہ میرے ساتھ آگے نا بڑے فنی یہ چیز ہوئے کہ ہم اس کے اندر انٹر ہونا شروع ہوئے, تو وہ جو کیمرہ مین تھا ادھر کسی یونیورسٹی کا, مجھے یونیورسٹی یاد نہیں ہے, تو وہ علی بھائی کا شاید فین زیادہ تھا یا اس کو میرا پتہ ہی نہیں تھا. تو یعنی وہ اس بیچارے نے نا لٹرلی وہ ویڈیو بنا رہا ہے پیچھے پیچھے, تو نا اچھا میں پیچھے چل رہا ہوں, میں تھوڑا پیچھے ہو گیا, میں نے کہا چلو یار اس کی بنا لیں. تو اچھا میں تو کسی جگہ آگے چل رہا ہوں, میں تھوڑا سا قریب آیا نا, تو کہتے سر ایک منٹ ذرا آپ تھوڑا پیچھے ہوئیے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے کہ یہ ساتھ کوئی ایسے ہی بندہ ہے, تو ذرا یار میں کام کر رہا ہوں, تھوڑا سائڈ میں ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار. تو اس طرح ہوتا ہے کئی دفعہ. اچھا ارسلان بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لیے اس کو خیر سمجھ, مجھے ہوتا ہے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار اہمیت ہے, ایک اسٹرائکنگ ڈفرینس انسان ہے, سیدھی سی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بہت اچھا ہے, مجھے اللہ ہمبل کرتے ہیں اس طرح نا, اور میں اپنے آپ کو, میری بڑی اصلاح ہوتی ہے اس چیز سے جب انسان کو نا, ورنہ تو اللہ معاف کرے جب انسان کو بہت پریز مل رہی ہوتی ہے نا, انسان تو اللہ معاف کرے فرعون بن جاتا ہے پھر. تو کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میرے لیے شاید اچھی ہے ان مینی ٹرمز, ان مینی ویز, کہ مجھے اللہ ہمبل کرتا ہے. اور میرے ساتھ کئی ایسے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں نا, تو مجھے بڑا اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے, اور مجھے اپنے آپ سے کنورزیشن کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یقین کریں جب انسان کو دوسرے لوگ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں, تو بعض اوقات انسان اپنے آپ سے نہیں کنورزیشن کرتا اور اپنے آپ کو پوچھتا. جنرلی میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تھوڑا سا سوشل میڈیا یا اس ٹائم جو کیمرے کے سامنے کیا چیز بکتی ہے اس کا مجھے اندازہ ہو گیا. یعنی اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ یار کوئی مشہور ہونا, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنا مشکل نہیں ہے میرے لیے مشہور ہونا. یعنی اب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں آس پاس, کئی اسپیکرس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ جو کچھ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بڑا ایک واو افیکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے کئی دفعہ مجھے چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ بھی بڑی, اس سے میں بہت سی اچھی چیزیں بیان, اس طرح کی بہت سی اور چیزیں بیان کرتا ہوں. لیکن پھر مجھے نا اپنے آپ سے تھوڑی گھن آنا شروع ہوتی ہے کہ یار میں نے صرف ویورشپ کے لیے میں یہ کروں. یعنی اف آئی وانٹ ٹو ٹیک ویورس, تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ, میں آپ کو بتاؤں, میں کل رات سبحان اللہ وہ سورۃ المنافقون کی آیت میں کل اس پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. اللہ تعالیٰ یہ نا منافقین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسموں کو دیکھیں نا, بڑے خوبصورت, بڑے طاقتور, اور بڑے جسے کہتے ہیں نا, یا پھر آپ سمجھ لیں خوشحالی ان کے چہروں میں نظر آتی ہے. ان کی زبان جو ہے نا وہ بڑی بظاہر آپ کو ایلوکیٹ نظر آتی ہے, لیکن اٹ سیلف وہ خشک لکڑی کی طرح ہے, یعنی سبسٹنس نہیں ہے, اللہ معاف کرے. تو آج کل سوشل میڈیا کے دور کے اندر اللہ معاف کرے میجورٹی میں اسپیکرس کو دیکھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں, ایلوکوینٹ ہے, کہانیاں بہت سنانی آتی ہیں ان کو امیوز کرنا آتا ہے, واو افیکٹ کری. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 لوگ آئے تھے, اور آ کے نا انہوں نے اپنی زبان سے, اپنی اسپیچ سے نا لوگوں کو نا سحر زدہ کر دیا. اور اللہ کے رسول وہاں سے گزرے اور آپ نے دیکھا اور کہا کہ ان من البیان لسحرا, اور آپ بھی بڑے امپریس ہوئے. آپ نے سنا وہ جس طرح بول رہے تھے, سبحان اللہ. یعنی قصاص ہمارے ہاں تاریخ کے اندر لوگ تھے باقاعدہ, دے یوز ٹو ٹیل اسٹوریز, اور ان کو بہت زیادہ کماتے تھے. یعنی اٹس این ایلوکوینس, یعنی زبان جو ہے نا اور ریٹرک جو ہے جس بندے کو آتا ہے وہ کمال ہے. اور بڑے بڑے یہ آپ دیکھیں, میں مالکم ایکس وغیرہ کو اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے اپنی جو ہے اسپیچ کے اوپر محنت کرتے تھے. پھر یہ دی آرٹ آف ریٹرک جو ہے پوری ایرسٹوٹل کی بک بھی ہے. تو میں بڑا, اور یہ خاص طور پہ یہ جو مہدی حسن کی میں نے پڑھی نا, تو لیکن مجھے نا پھر گھن آتی ہے اس چیز سے کہ یعنی سبسٹنس. اور یقین کریں وی آر لیونگ ان دی ایج آف ناولٹی, یعنی ہر جگہ نا آپ کو کوئی نئی بات کرنی ہے, تب آپ لوگوں کو کیپچر کریں گے. اور وہ بیچارہ جو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے نا, بیسک بات کر رہا ہے, یعنی وہ بندہ نا, یعنی دے ڈونٹ گیٹ امپریسڈ بائی دوز. اور میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں نے نا, ارسلان بھائی اللہ معاف کرے, میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں, ہم لوگوں نے لوگوں کا نا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا کہ انلیس اینڈ انٹل آپ کوئی ایسی بڑی آؤٹ آف دی باکس کوئی چیز نہیں نا بتائیں گے, لوگ امپریس نہیں ہوتے. یعنی ہم قرآن سے اب آج کل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قرآن شوڈ امیوز اس. الذین یؤمنون بالغیب, یعنی ہے نا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ ہمیں امپریس نہیں کرتی. ہمیں کوئی بہت سائیکالوجی, کوئی سوشیولوجی, کوئی بڑا نا, کوئی جو ہے نا سائنس کی کوئی سائنٹیفک میریکل نکال کے دکھاؤ تو ہم واو افیکٹ ہوگا, تو ہم قرآن سے امیوز ہوں گے. ورنہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تزکیہ نفس اور بیسک بات, جھوٹ نہ بولو, اللہ کے ساتھ ناشکری نہ کرو, شرک نہ کرو, توحید, یہ ہمیں امپریس ہی نہیں کرتی, اللہ معاف کرے. اور میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں نے یہ غلط چیزیں سیٹ کی ہیں. ہم نے قرآن سے نا غلط ایکسپیکٹیشن لوگوں کی سیٹ کر دین کے بارے میں, کہ آج ایک بیچارہ, ایک سادہ, ایک عالم دین اتنی قرآن و حدیث کی بات کرو تو ہم کہتے ہیں یار کوئی نئی بات بتاؤ, یہ کیا بات ہے, یہ تو 10 دفعہ یہ تو پہلے ہی پتہ ہے. قرآن مجید 95% وہ والی باتیں کرتا ہے جو ساروں کو پتہ ہے, سیدھی سی بات ہے. قرآن کسی جگہ یوز نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ویسے کرم ہے, یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر بندہ اس میں سے بہت کچھ نکال لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک سمپل, ایک بیسک بات یار وہ آسان الفاظ میں ایک بندے کو سمجھا دیتی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ فیلنگ جو ہے نا آج احساس ہوتی ہے. اگین آئی ڈونٹ یعنی میں کسی اور بندے کو اسپیسیفکلی نہیں کروں گا کہ کوئی بندہ جان کے کرتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا کچھ اس کو بیک پہ لے کے آنا چاہیے, اور ہمیں اپنی لوگوں کی ٹرین کرنا چاہیے کہ یار سمپل سبسٹنس ہے نا وہ قرآن و سنت, سمپل حدیث اللہ کے رسول کی بیسک حدیث, وہ ہمارے دلوں کا ایمان ہونا چاہیے, اس سے ہمارے دلوں کا ایمان تازہ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں چیزیں وقتی ہیں, یہ کچھ دیر چلتی ہیں, اور میں بتاؤں اس کی ایک حد ہوتی ہے. ایک وقت آتا ہے بندے کو یعنی میں سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملتا ہوں یار, میں ان کی نا دیکھتا ہوں وہ 24 گھنٹے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا ہم نے کیا نئی بات بتانی. ایگزیکٹلی دس از ہاؤ دے لیو بائی اٹ. بالکل کوئی نئی چیز, کوئی ناولٹی لے کے آنی, کوئی چیز پرانی بتا. سبحان اللہ کتنی ایک عجیب, ایک مطلب میں تو اس سے تھوڑی سی مجھے گھن آنا شروع ہو گئی ہے, اس سے اللہ معاف کرے. I think this becomes really apparent اگر آپ repeatedly کسی ایک ہی جگہ پہ کسی اسپیسیفک آڈینس کو بیان دے رہے ہو نا, تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ ایک اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس ختم ہو گیا, نیا گفٹ ریپ کر کے آپ دین کو پیش کریں, کریٹیوٹی کا اینڈ ہو جاتا ہے یعنی آپ کی طرح الٹیمیٹلی. اور جتنے بھی کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ 10 لوگوں سے یہاں سے بات سنی, یہاں پہ لگا دی, یہاں سے لگی, یہاں سے سنا دی. آپ کا اپنا بہت کم ہوتا ہے. یہ اللہ نے ایک لمٹس رکھی ہے یار سیدھی حد سے. آپ کو لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہونی نہیں چاہیے, سمپل قرآن و حدیث بتائیں. پھر بس ایک لڑکا آیا, بڑا اچھا لوگ آتے ہیں بچے, سر بتائیں نا میں بھی کس طرح سے بول سکتا ہوں. میں نے یار قرآن اللہ نے دیے, پڑھاؤ, آیت پڑھاؤ اللہ کا, اس کا ترجمہ بتا دو. وہ کہتا ہے سر لوگ نہیں. میں نے کہا یار آپ نے لوگوں کو یعنی اگین وہی سوشل میڈیا, اور آپ کی مجبوری ہے یعنی آپ کو اگر دیکھیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ویوز کے بارے میں کنسرن نہیں ہوں گے انفارچونیٹلی, تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو انفارچونیٹلی ہم ایک ایسی گندی چیز میں پھنس گئے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ گلیٹر ڈالنا پڑتا ہے تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس فلاسفی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. وہ کس طرح کرنا ہے یہی ایک اسٹرگل.